اچھا پی ایس ایل کی تو ہم بات کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ہے چیمپئنز ٹرافی، اور چیمپئنز ٹرافی سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام زور و شور سے جاری ہے، اور قذافی اسٹیڈیم لاہور مرکز نگاہ آلریڈی بنا ہوا ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ فنیشنگ کے اس مرحلے میں جو ہے انکلوجرز کی نشستوں کی تنصیب کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، وچ از گریٹ. پھر ہمیں لگتا ہے نا کہ تھوڑی سی اینڈنگ کی طرف کام آ رہا ہے. تو مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے سہیل عمران. جی، قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن زور و شور سے جاری ہے، اور فنیشنگ کا جو مرحلہ ہے وہ آ پہنچا ہے. اور فنیشنگ کا جو ایک اہم مرحلہ ہے وہ انکلوجرز کی سیٹوں کی تنصیب ہے، کیونکہ تمام تر قذافی اسٹیڈیم کے انکلوجرز گرا کر نئے بنائے گئے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جس انکلوجر میں موجود ہوں یہاں پر نشستیں لگا دی گئی ہیں. اس سے پہلے یہاں پر صرف نٹ لگائے گئے تھے، اور اب یہاں پر پوری کی پوری نشستیں گرین کلر کی نشستیں لگائی جا رہی ہیں. اور بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان کے فلیگ کے نسبت کے طور پر یہاں پر وائٹ اور گرین کلر کی نشستیں لگائی جائیں گی. یہ جو مین بلڈنگ ہے اس کے رائٹ ہینڈ پر جو انکلوجر ہے، جو عمران خان انکلوجر ہے، جو وی آئی پی انکلوجر مانا جاتا ہے قذافی اسٹیڈیم کا، وہاں سے شروع کی گئی ہیں نشستوں کی تنصیب کا جو کام ہے. پورے اسٹیڈیم میں جو ہے وہ کوٹنگ کر دی گئی ہے، اور کوٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر نٹس لگا دیے گئے ہیں. اب صرف اور صرف ورکرز یہاں پر جو ہیں وہ نشستیں لگا رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ نٹ پہلے لگے ہوئے تھے، اور اب صرف 1 یا 1.5 منٹ لگتا ہے اس نشست کو فکس کرنے میں. اور یہ ابھی عمران خان انکلوجر میں گرین کلر کی نشستوں کا کام شروع ہوا ہے، اور یہ کل یہاں پر باقاعدہ طور پر رات یہ شروع ہوا تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تیز رفتاری سے اس کام کو مکمل کیا جا رہا ہے. لولی جی، that looks promising. اچھا لگ رہا تھا، صاف صاف نیا نیا. مطلب ہم یہی بات کر رہے تھے. I like the color of the chairs as well. Well, if you call it a chair, because آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک بینچ ٹائپ وہ ساری بنی ہوئی ہیں، اور سائڈ پہ ان کے بس آرم ریسٹ ہیں. But that is how it is. اچھا چیئرز بھی ہیں. نہیں یہ کیا ہے؟ ہما چیئرز کے ہینڈلز ہیں، ابھی بیچ میں سے ان کی کرسی آنی ہے، وہ فولڈیبل. وہ اچھا دیکھیں اگلی والی آ چکی ہے. یہ آ گئی. ٹھیک ہے، جب میں نے دیکھا تو تب نہیں لگ رہا تھا کہ اس پہ اسمبل ہو رہی ہے. How nice. And I like the color as well. اچھا جی، یہ ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ obviously he has his opinion on the chairs as well. اب ہم نے تعارف نہیں کرایا، لیکن اب ان کو اچھا جی، کیا آتی ہے اردو زبان آتے آتے. اب اردو زبان ہم تو ابھی تک سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں سیکھنے کی، لیکن کمپیوٹر اینڈ اے آئی کے زمانے میں کیسے ہم جو سیریز ہیں یا اور ٹیکنالوجی ہیں، جو روبوٹس ہیں، جو اے آئی ایسوسیٹڈ کیریکٹرز ہیں، پرسنالٹیز ہیں جو ہم سے مخاطب ہوتی ہیں، چاہے کسی بھی اور زبان میں ہو جاتے ہیں، ان کو ایگزیکٹلی اردو میں رواں کیسے کیا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ بڑا چیلنج ہے، اور یہی چیلنج کو جواب دینے کے لیے یہ کس طرح کیا جا رہا ہے، بیکاز کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کی ہے واجد جواد صاحب نے، جو کہ صدر ہیں انجمن ترقی اردو. واجد صاحب تھینک یو سو مچ. واجد صاحب اگر آپ خود تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں کہ یہ ڈیجیٹلائزیشن جو کر رہے ہیں، ہاؤ از اٹ ورکنگ؟ سب سے پہلے میں اپنا ادارے کا تعارف کرا دوں. انجمن ترقی اردو پاکستان، جو کہ انجمن ترقی اردو ہند کے نام سے 1903 میں قائم ہوا. اوکے. اور مسلم لیگ کے قیام سے 3 سال پہلے، اور اس کے بعد 1948 میں قائد اعظم علیہ رحمہ کی خواہش پر مولوی عبدالحق صاحب، جنہیں بابا اردو کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کراچی ہجرت کر کے آ گئے، اور انہوں نے پھر انجمن ترقی اردو پاکستان یہاں پر قائم کی، اور پہلا اردو کالج قائم کیا، اور پھر اردو سائنس کالج قائم کیا، جو کہ اب جا کے اردو یونیورسٹی کا چارٹر بھی 2002 میں اس کو مل گیا. اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسا آپ نے بھی ایک شعر پڑھا، ایک مصرع میں ہی پڑھ دیتا ہوں علامہ اقبال کا، کہ گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے، چند سال قبل، یونیسکو نے اردو کو ایک وہ ان زمانوں میں قرار دیا تھا جنہیں اپنی بقا کا خطرہ حاصل، انڈینجرڈ لینگویج. تو اس میں ایک وجہ اس کا یہ تھا کہ یہ موجود نہیں ہے ڈیجیٹل آربٹ پہ. اور اس میں اس سے میری مراد یہ ہے کہ جتنی زبانیں دنیا میں ہیں، جن زبانوں میں حروف تہجی کی پہچان الفاظ میں ہو جاتی ہے آسانی سے،
وہ تو بڑے آسانی سے پڑھے جا رہے ہیں. آپ کسی انگریزی کا کوئی متن اگر آپ سلیکٹ کریں اسکرین پر کسی اسمارٹ ڈیوائس کے تو وہ آپ کو آپشن اگر لیں آپ تو پڑھ کے سنا دیتے. اس سے مراد یہ ہے کہ الفابیٹ جب آپ اے لکھیں گے اور جب ایپل لکھیں گے تو ایپل کی شکل اور حیت وہی ہوگی اے کی ایپل میں جو اے ادروائز الفابیٹ میں ہوگی اور جو ایپل میں ہوگی. جی ہاں, لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے کہ اگر سین اور شین ہوگا تو جب آپ حرف لکھنے جائیں گے تو سین پورا لکھیں گے, لیکن جب آپ کوئی ورڈ بنائیں گے اس سے, کوئی لفظ بنائیں گے اس سے, تو وہ سین کے صرف 3 دندانے رہ جائیں گے. جی ہاں بالکل. تو اس میں یہ آسانی سے, کیونکہ مختلف الفاظ میں جو حروف تہجی ہیں اردو کے وہ اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں. بالکل. تو اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ایک بہت زیادہ آج کل اس کا چرچا بھی ہے اور بڑی جگہ استعمال بھی ہو رہی ہے, بہت مفید بھی ہے, اسی کی ایک ذیلی شاخ ہے, اس کو کہتے ہیں OCR, آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے ایک لفظ لکھا مستشرق, اس میں سین کی آپ دیکھیں گے شکل بدلی ہوئی ہے, تے کی اور بدلی ہوئی ہے, شین کی بدلی ہوئی ہے, رے کی بدلی ہوئی ہے, قاف اسی طرح ہے, لیکن کہیں قاف اگر بیچ میں استعمال ہو گیا استقبال تو قاف جو ہے صرف ایک دائرہ رہ جائے گا, عین کسی اور طریقے سے آئے گا, میم کسی اور طریقے سے آئے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن سے یہ ہے کہ وہ بصری طور پر آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ جہاں لکھا ہوا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی ایک مشق کرانی پڑتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کمپیوٹرز کو. وہ ایک بڑے اسپیشل سافٹ ویئرس ہوتے ہیں, ان کو بار بار مشق کرانی پڑتی ہے, اور اس میں بے شمار پھر آپ جو ہے وہ اس میں ڈیٹا فیڈ کرنا پڑتا ہے. جس طرح انجمن ترقی اردو نے این ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کے اشتراک سے اس پر کام شروع کیا تقریباً 3 سال پہلے, اور خاصے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جینیٹک کوڈ ہے وہ اس کو توڑ لیا یا اس کو دریافت کر لیا. اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے ہم نے بہت ہی محنت کی ہے. ہم نے بھی, ہمارے جو بھی عاملین ہیں انجمن کے اور ہمارے NED انجینئرنگ کالج کے ٹیم ہے, یہ تو بڑا ٹاسک ہے. مطلب جی ہاں, کبھی دیکھیے نا 3 سال تو تقریباً لگ گئے ہیں. جی. اب ہم سوچتے ہیں کہ اگلے چند ماہ میں یہ شاید انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریک کر لیا. یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے. یہ مطلب اب کوڈ کریک ہونے کے بعد کیا آسان ہو جائے گا نئے الفاظ کا انخلا یا اس کو بتانا یا سمجھانا کہ اب دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ جتنا ہمارے پاس مواد ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنا دے. آپ کوئی بھی چیز سلیکٹ کریں اسکرین پر اسمارٹ ڈیوائسز پر, اور اس کے اور بھی ایڈوانٹیج, اور وہ پھر آپ نے سلیکٹ کر لیا تو آپ کو پڑھ کے سنا دے گا اردو میں. آپ نے اگر کوئی نظم میں لکھا, نثر میں لکھا, تو نظم کو نظم طریقے سے پڑھے گا, غزل کو غزل کے طریقے سے پڑھے گا, اور متن کو مطلب جو ہے تحریر جو ہے اس کو اس طرح سے پڑھ لے گا. اور کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ اس میں پروننسیشن بھی کئی الفاظ, اگر ضیاء محی الدین صاحب کی آواز میں سننا چاہیں یا کسی اور کی آواز میں سننا چاہیں, وہ بھی خواتین میں بھی یہ اس کو ایونچولی یہ ہو جائے گا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو لوگ ناخواندہ ہیں وہ اگر اخبار پڑھنا چاہیں یا کوئی چیز پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کو پڑھ کے سنا دے. اسی طرح ہمارے جو نئی نسل ہے جنہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی اردو زبان پر, ارلیئر انگریزی پر زیادہ توجہ رہی, یا ہمارے دنیا بھر میں جو پاکستانی ہیں یا کہیں بھی اردو بولنے والے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ان کی اولاد بھی جو ہے وہ اردو سے واقفیت حاصل کرے, شناسائی سن لیں, تو ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی. اور اس سے جو ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے اس میں بھی گیلپنگلی اضافہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک ایپ کی شکل ہے, ایک یہ ابھی پروگرامنگ ہے جس کو کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں ہم نے ایپ ٹرائل کی بنائی ہوئی تھی, iOS کے لیے بھی اور اینڈرائڈ کے لیے بھی, گوگل کے لیے بھی, لیکن اس کو تھوڑی سی مشق اور کرانی باقی تھی, کچھ سکم تھا ایکوریسی میں, تو وہ اس کو ٹیون اپ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ سب میں اویلیبل ہو جائے گی. لیکن اب دیکھیے نا, اب اس پہ یہ ٹیلی فون ہے میرے ہاتھ میں, اس میں آپ نے کوئی انگریزی کا کوئی متن ہے, اس کو پڑھ کے آپ کو انگریزی سنا دے گی فوراً. آج کچھ اخبار ہیں انگریزی میں بھی, وہ بھی یہ آپ کے ساتھ وہ دیتے ہیں آپ کو فیسلٹی کہ آپ وہ کلک کریں تو آپ کو پوری پڑھ کے سن لیں. تو یہ چیز انشاءاللہ اردو میں بھی ہم جلد اویلیبل کر لیں گے, اور اس سے یہ کہ ٹرانسلیشن میں بھی آسانی ہو جائے گی,
اس میں پہلے سب سے پہلے ایک جو PDF کا متن ہے اس کو یہ ورڈ میں ٹرانسفر کرتا ہے، پھر اس کو پڑھ کے سناتا ہے۔ سر اس میں ایک اور بھی بڑی چیز ہوگی جو ہم نے بات کا شروع کیا تھا نا کہ اردو کو ایک انڈینجرڈ لینگویج کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں نئی جان آ جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس میں 70 سے 80 فونٹ ہیں اردو تحریر کے، وہ بھی اس میں کور کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح نستعلیق فونٹ، اس کے ساتھ آشنائی کی گئی ہے اس کے ساتھ، اور اس سے ای بکس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر دنیا بھر کی جو ہمارا ایک ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے، مقصد ایک اور بھی تھا کہ سائنسی کتب اور دوسری کتب اس کو اردو میں ترجمہ کیا جائے، تو اس کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اردو میں اتنا مواد نہیں ہے کتابوں میں جس میں آپ تمام مضامین پڑھا سکیں یونیورسٹیوں میں بھی۔ اور جتنا مطلب اگر یہ ایک مائل سٹون ہم اچیو کر گئے نا، اس کے بعد ایک یونیورس ہے، بہت کھل جائے گی، ہے جس کے دروازے کھل جائیں گے۔ واجد جواد صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا، آپ بہت ہی خوب کام کر رہے ہیں، شکریہ، بڑا امپورٹنٹ، اٹ ہیڈ ٹو بی ڈن، اور یہ بہت خوشی ہوئی کہ لوگ اور یہ ہم ایک مشن کے طور پر یہ کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ جو ہے دستیاب کیا جا سکے۔ اور شہد و شکر سے شیریں اردو زبان ہماری، اور اس میں جو شیرینی ہے اردو کی وہ بھی نہیں جائے گی، کیونکہ وہ نثر کو نثر کے انداز میں پڑے گا، غزل کو اور نظم کو نظم کے ساتھ تلفظ بھی ٹھیک ہوگا۔ جی ہاں، بہت شکریہ واجد صاحب، تھینک یو